نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں دونوں طرف صحابہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت علی ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی ہیں، حضرت معاویہ ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا قتل ہوا۔ تو اس کے باوجود بھی یہ جنگ میں حضرت سنت والجماعت کیوں کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی تھی؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ 3 باتوں پر آپ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ قتل کیا، شہید کیا۔ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے دونوں مصر تھے، اور اصل بات یہ صرف اتنی نہیں تھی، یہ تو تھی، عنوان یہی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے حالات، مکہ مکرمہ کے حالات، بصرہ کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اہل بیت کا رہنا اور ازواج مطہرات کا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو یہ لوگ بدلہ صرف عثمان کے قاتل سے نہیں لے رہے تھے، بلکہ پورے ٹولے کو صفایا کرنا چاہتے تھے جنہوں نے پورے حالات خراب کیے تھے۔ یہ ہے اصل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھی، حج کرنے کے لیے آئی، جبکہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ وہاں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ وہاں نہ جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ہیں جو آپ کی حمایت کریں گے، آپ بصرہ جائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بصرہ گئیں، حضرت علی بھی وہاں آئے، دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، بات ہو گئی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ رات میں ہی حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے سبائی، ان لوگوں نے جنگ شروع کر دی، اور حضرت عائشہ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے سبائی جنہوں نے جنگ شروع کر دی۔ صبح جب معلوم ہوا کہ جنگ تو کسی اور نے کی ہے، ہم تو چاہتے بھی نہیں تھے، ہم تو صلح کر چکے تھے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچایا اور بڑے احترام کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ اگر دونوں کی نیت جنگ کرنے کی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی حفاظت کیوں کرتے؟ پھر حضرت عائشہ ان پر اعتماد کیوں کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات نے جنگ نہیں کی ہے، جنگ کروائی گئی ہے۔ حضرت معاویہ کی بھی موقف یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو پہلے سزا دیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے صرف عثمان رضی اللہ قتل نہیں کیا، بلکہ پورا ماحول خراب کر رکھا پورے عرب کا، ان کو قتل کریں، ان کو شہید، ان کو آپ سزا دیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غلطی نہیں ہے، ان کی مجبوری تھی۔ ان کی فوجوں میں 70% وہی لوگ تھے جو بلوائی تھے، وہ سزا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ سزا دیں گے تو فوج کے ذریعے سے دیں گے نا۔ حضرت علی کے فوج میں تو سارے لوگ بلوائی ہیں، کس کے ذریعے سے سزا دلوائے بتائیے آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا کہتے رہے کہ حالات اچھے ہوں گے تو ہم ان کو سزا دیں گے، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، میرے ہی ستیہ ناش کر دیں گے۔ اتنے خطرناک تھے وہ۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ صفین کروائی لوگوں نے، اور جنگ صفین میں جب صلح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت علی کے ساتھ جو لوگ تھے جس کو خوارج کہتے ہیں، 12,000 تھے، وہ 12,000 حضرت علی سے ناراض ہو کر کے الگ ہو گئے۔ کیوں الگ ہوئے؟ آپ نے صلح کیوں کی؟ آپ نے اور جنگ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اور مارا پیٹا کیوں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرتے تھے یہ لوگ جنگ کرنے پر، اور صلح کی تو خوارج الگ ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ اے علی، یہ آپ کا بھی صفایا کریں گے، یہ جو ٹولہ آپ کے ساتھ ہے یہ اچھے ٹولے نہیں ہیں، یہ آپ کے اور آپ کے خاندان کو بھی ختم کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت عائشہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بالکل صادق آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 سال 8 مہینے خلافت ہے، جس میں 3 بڑی بڑی جنگیں کروا ڈالی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ 3 بڑی بڑی جنگیں کروائی صرف 4 سال 4.5 سال کی مدت میں، اور آگے چل کے حضرت علی کو بھی جینے نہیں دیا، ان کو بھی شہید کیا عبد الرحمن بلجم میں، تو ان کو بھی شہید کیا۔ آگے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو تنگ کیا، یہاں تک کہ وہ صلح پر مجبور ہو گئے، اور اسی ٹولے نے، کوفے والے نے ہی حضرت حسین کو بلایا اور سارے اہل بیت کو شہید کروا دیا۔ 72 آدمی شہید ہوئے ہیں اہل بیت کے، کوفی اس میں ایک بھی نہیں ہے یا 1-2 ہے۔ ان کوفوں والوں نے بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدد کریں گے، اجنبی یار مددگار چھوڑ دیا، اور کوفہ سے 70 میل دور کربلا ہے، وہاں جا کر کے سب کو شہید کیا۔ تو یہی ٹولہ
جو حضرت علی کے موافق بنے ہوئے تھے اور حضرت علی کے ساتھ ساتھ گھومتے تھے، اس نے حضرت علی کو بھی شہید کیا، حضرت حسن کو بھی شہید کروایا اور تنگ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اہل بیت تھے ساروں کو شہید کروا دیا۔ حضرت عائشہ کہنا یہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ کہنا یہ تھا کہ آپ ان کو لگام دیجئے، ورنہ یہ آپ کو بھی ختم کر دیں گے اور آپ کو بھی ستیہ ناش کر دیں گے، اور کیا آخر ان لوگوں نے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ حضرت علی نے جنگ نہیں کی، حضرت عائشہ نے جنگ نہیں کی، جنگ کروائی گئی ہے۔ حضرت علی نے جنگ نہیں کی، حضرت معاویہ نے جنگ نہیں کی، جنگ کروائی گئی۔ چونکہ دوسرے لوگوں کے دباؤ میں جنگ ہوئی ہے، اس لیے ہمارے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے، دونوں میں کروائی گئی ہے کان بھر بھر کر کے، اجتہادی غلطی اس لیے کہتے ہیں۔ اور اس حدیث پر ہمارا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اختلاف دیکھو گے اور اختلافاً کثیر، لیکن میرے صحابہ کو بار بار نشانہ نہیں بنانا تانے کا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغرضا بعدی، میرے اصحاب سے تم لوگ ڈرو، میرے اصحاب سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، اس کو تانے کا نشان نہیں بنانا، اس لیے فرمایا۔ اور ہمارے اہل سنت والجماعت حضرات اسی پر عمل کرتے ہیں کہ صحابہ کے مشاجرات کو بار بار ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ مشاجرات ہوئے نہیں ہیں بلکہ کروائے گئے ہیں۔ آج وہ ٹولہ جن لوگوں نے کیا وہ کہتے ہیں یا علی ہم نہیں تھے، یا حسین ہم نہیں تھے۔ بھائی تمہیں لوگوں نے تو حضرت علی کو شہید کیا، تمہیں لوگوں نے حضرت حسین کو بلوایا، اہل مدینہ نے تو شہید نہیں کیا اس کو، اور تمہیں لوگوں نے سارا اہل بیت کا ستیہ ناش کر دیا، اور آج کہتے ہو کہ ہم نہیں تھے اور ہم لوگوں پر الزام ڈالتے ہو۔ تو یہ ٹولہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، جنہوں نے حضرت علی کو بھی مجبور کیا، حضرت معاویہ کو بھی مجبور کیا، پھر معاویہ کے جب رضی اللہ تعالیٰ جب حکومت آئی تو یہ سارے ٹولوں کو انہوں نے صحیح کیا، سب کو ایک ایک نہروان والے کو اور خوارج کو سب کو انہوں نے ایک کنارہ لگایا، اس کو اس کا صفایا تو نہیں کہ صفایا بھی کیا اور کنارہ بھی لگایا۔ تو یہ بات ہوئی ہے۔ اس لیے میں دو بات عرض کرتا ہوں، مدینے کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، حضرت عائشہ کا وہاں جانا مشکل تھا، اور یہ جنگ جو جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی ہے، وہ حضرت عائشہ نے حضرت علی نے کی نہیں ہے، لوگوں نے جان کے کروائی ہے، یہ ہے وہ مشاجرات۔ حضرت جنگ صفین کی نہیں ہے، کروائی گئی ہے، اور صلح نہیں ہونے دے رہے تھے، حضرت علی بار بار صلح چاہتے تھے، نہیں ہونے دے رہے تھے، کروائی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنگیں صحابہ کے درمیان کروائی گئی ہیں کسی اور سے، سبائی ٹولہ سے، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو اس مشاجرات صحابہ کو چھیڑا مت کرو۔ جو لوگ اس کو چھیڑتے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے ہیں صحابہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو بار بار ذکر مت کرو، اس کو سوچو، اور یہ اصل چیز ہے۔ میں سمر الدین قاسم بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔